بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سنت غیر موقدہ اس کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کی نیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ اکثر اور بیشتر لوگ ایسے ہیں، تقریباً 60-70% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے معلوم نہیں، اور اگر کوئی اس مسئلے کو، اس طریقے کو جانتا ہے تو وہ کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ بھی کرے۔ آج ہم صحیح طریقہ جو سنت غیر موقدہ کا ہے اس کو پڑھیں گے۔ سنت غیر موقدہ عصر سے پہلی 4 سنتیں اور عشاء کی نماز سے پہلی جو 4 سنتیں ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہیں، اور غیر موقدہ ان سنتوں کو کہتے ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کبھی ان کو پڑھا اور کبھی ان کو چھوڑ دیا۔ بہت زیادہ اس کا اجر ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اجر اور اس فضیلت کو ہم بھی حاصل کریں۔ اب اس کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا سا سنت موقدہ سے علیحدہ ہے۔ جب ہم نے نیت کرنی ہے تو سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا یہ لازمی اور ضروری نہیں، یہ ایک مستحب عمل ہے، اور فقہاء نے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ زبان سے کہہ لیں تو اچھی بات ہے۔ اگر زبان سے نہ بھی کہیں تو دل کے ارادے کا جو پختہ ارادہ ہے وہی بندے کی نیت ہوتی ہے۔ اور اگر زبان سے آپ نے کہنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، کس انداز میں ہم نیت کریں گے۔ آپ جو بھی نماز پڑھتے ہیں اس کی نیت کریں گے، کیونکہ آج ہم نے سنت غیر موقدہ عصر اور عشاء کی جو سنتیں ان کے حوالے سے پڑھنا ہے، تو آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں عصر کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ طرف میرا کعبہ شریف کے۔ نیت کرنے کے بعد ہم نے تکبیر اولیٰ کہنا ہے، کانوں کو ہاتھ لگا کے ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہم کوئی سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد ہم سجدے کریں گے۔ سجدے کرنے کے بعد ہماری 1 رکعت مکمل ہوگی، اور دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم نے دوسری رکعت کو سورہ فاتحہ سے شروع کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، اور اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ پچھلی رکعت میں جو سورت پڑھی تھی اس سے آگے والی سورت پڑھیں۔ مثال کے طور پر ہم نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے، تو اب ہم نے اس سے آگے والی سورہ نصر پڑھنی ہے، اذا جاء نصر اللہ۔ یہ نہیں کہ ہم اس سے پیچھے والی سورت انا اعطیناک الکوثر نہیں پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں ہم مکمل کرنے کے بعد ہم اتحیات پر قاعدہ اولیٰ جو ہے، پہلی اتحیات اس میں بیٹھیں گے۔ تو غیر موقدہ سنتوں کے اندر ہم نے اتحیات جو پڑھنی ہے وہ ہم نے مکمل جو ہے وہ اتحیات، درود پاک اور دعا یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے سلام نہیں پھیرنا، اور ہم نے کھڑے ہو جانا ہے۔ غیر موقدہ کے اندر ہم نے مکمل اتحیات، درود پاک اور اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، لیکن سلام نہیں پھیرنا۔ تیسری رکعت کے لیے ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، اور تیسری رکعت جو ہم نے شروع کرنی ہے اس کو ہم نے پھر ثنا سے شروع کرنا ہے۔ جیسے پہلی رکعت ہم نے پڑھی تھی، اسی طرح ہم تیسری رکعت بھی ثنا سے شروع کریں گے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم
سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کچھ سورت بھی ملائیں گے، اور رکوع کریں گے، سجدے کریں گے۔ چوتھی رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور چوتھی رکعت جو ہے وہ ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے اور اس کے ساتھ کچھ سورت ملائیں گے، اور پھر اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے ہم نماز سے باہر نکل جائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے سنت غیر موقدہ کا۔ جبکہ ہم نے سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں تھوڑا سا صرف فرق ہے جس کو ہم نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ یعنی سنت موقدہ جو ہے اس میں ہم نے پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہے، دوسری میں ہم نے ثنا سورہ فاتحہ اور کچھ سورت پڑھنی ہے، دوسری میں الحمدللہ سے یعنی سورہ فاتحہ سے شروع کرنا ہے اور کچھ سورت پڑھنی ہے۔ اور اتحیات جو ہے سنت موقدہ میں ہم نے صرف تشہد پڑھنا ہے، آگے درود پاک اور دعا نہیں پڑھنی۔ اور اگر ہم نے اس کے آگے تشہد کے بعد درود پاک پڑھا تو اس بندے پہ سجدہ سہو جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ تو سنت موقدہ جو ہے صرف ہم اشہد اللہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور غیر موقدہ میں ہم اتحیات بھی مکمل پڑھیں گے، درود پاک بھی پڑھیں گے، اور ربی جعلنی یعنی دعا بھی پڑھیں گے، سلام نہیں پھیریں گے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر تیسری رکعت جو ہے جو ہم سنت موقدہ پڑھتے ہیں وہ ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کرنی ہے، اور جب غیر موقدہ پڑھیں گے یعنی عصر اور عشاء کی تو وہ تیسری رکعت ہم پھر ثنا سے شروع کریں گے جس طرح پہلی رکعت ہم نے پڑھی تھی۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اکثر ہمارے ساتھی، اکثر ہمارے دوست احباب نماز پڑھنے والے وہ ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں، ان باتوں کا وہ خیال نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ یہ مسئلہ ضروری ہے میں اپنے ساتھیوں تک اس کو پہنچاؤں، اور اکثر ساتھی جو ہیں وہ جو ہے اس کو نہیں جانتے تو انہیں بھی پتہ چلے یہ شرعی مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں شریعت کے مسئلوں کو جاننے کی اور ان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔